وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. اگر چاہتا اللہ تعالیٰ ان یتخذ یہ کہ وہ پکڑے ولدن اولاد، لاصطفى مما يخلق ما يشاء البتہ وہ چن لیتا اس سے جس کو اللہ پیدا فرماتے ہیں جسے بھی چاہتا۔ اگر اللہ چاہتے کہ اللہ اولاد پکڑیں تو اللہ اپنی مخلوق میں سے جسے پسند کرتے اللہ اسے بطور اولاد چن لیتے اگر اللہ نے چننی ہوتی، لیکن اللہ نے تو کوئی اولاد چننے کا، اولاد بنانے کا ارادہ ہی نہیں فرمایا۔ اگر اللہ نے ارادہ کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ چن لیتا۔ یہ ایک سمجھانے کا انداز ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ اللہ کی کوئی اولاد ہو سکتی ہے، نہ کوئی اللہ جیسا ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ نے اولاد پکڑنی ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی کو پکڑ لیتا، لیکن اللہ نے چاہا ہی نہیں ہے۔ سبحانہ آگے ہے، اللہ پاک ہے اس سے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے ہے، اگر اللہ نے پکڑنی ہوتی تو اللہ پکڑ لیتا اور اللہ بتا دیتا لوگوں کو کہ یہ میری اولاد ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ جس کو پسند فرماتا اسے چن لیتا۔ تمہاری طرح نہیں تم کہتے ہو اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ پھر چن لیتا جسے اللہ پسند کرتا، لیکن اللہ نے ایسا چاہا نہیں۔ یہ ایک شرط کا انداز ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز شرط کے انداز میں بات کریں تو وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ ممکن الوقوع ہوتا ہے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ نے جب یہ شرط بیان کی ہے اس کا مطلب ہے ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ سبحانہ کہہ کر اللہ نے اس کی تردید کی ہے۔ اگر اللہ چاہتے اولاد پکڑنا تو اللہ پکڑ لیتے، لیکن اللہ نے اولاد، پھر اللہ ہمیں بتاتے اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ اپنی صفات کے بارے میں، اللہ اپنے کاموں کے بارے میں وہی کرتے ہیں، نبیوں کو بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا اللہ عرش پہ مستوی ہے، ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ، نہ کسی کو پتہ لگ سکتا ہے۔
اللہ نے فرمایا اپنے بارے میں، اللہ نے اپنے بارے میں دیگر باتیں بتائیں۔ اسی طرح اگر اللہ نے اولاد پکڑنی ہوتی اللہ پکڑ لیتے، اور اللہ تعالیٰ بتا دیتے وحی کے ذریعے کہ فلاں فلاں مخلوق میں سے میری اولاد ہے، لیکن نہ اللہ نے کوئی اولاد پکڑی، بلکہ اللہ کو یہ بات بہت زیادہ ناراض کرتی ہے کہ اگر ہم اللہ کی اولاد مقرر کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اتنی خطرناک ہے اور اللہ کو اتنا ناراض کرتی ہے کہ آسمان پھٹ سکتے ہیں اس بات سے، زمین اس بات سے شک ہو سکتی ہے، پہاڑ اس بات سے ریزہ ریزہ ہو کر، بربری مٹی ہو کر ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں اگر لوگ اللہ کے لیے اولاد مقرر کریں۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ رحمان کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اولاد پکڑے، اگر اللہ نے پکڑنی ہوتی اللہ پکڑ لیتے، اور اللہ ہمیں بتا بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ نے اولاد نہیں پکڑی۔ تو کوئی چیز بطور شرط کے بیان کرنا یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ چیز ممکن الوقوع بھی ہو۔ کوئی بندہ یہ سمجھے اس آیت سے کہ اگر اللہ نے اولاد پکڑنی ہوتی اللہ اپنی مخلوق میں سے اولاد پکڑ لیتے، یعنی اللہ کی مخلوق میں سے اولاد کا ہونا ممکن ہے، اس سے یہ مراد نہیں ہے، اس سے تردید مراد ہے۔ یہ بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کے بارے میں کہ دنیا کو ہم نے کھیل نہیں بنایا، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین۔ سورہ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں، آیت نمبر 16 سورہ انبیاء، اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین و آسمان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، لہو و لعب کے طور پر نہیں بنایا، ہم نے ایک مقصد کے لیے بنایا ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم نے اس کو کھیل بنانا ہوتا، لاتخذناہ من لدنا، ہم اس کو بنا لیتے۔ ہم جو چاہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں، اگر اللہ نے کھیل بنانا ہوتا بنا دیتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین و آسمان کو کھیل نہیں بنایا، لہو و لعب نہیں بنایا، اگر ہم نے بنانا چاہتے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا تھا، ہم بنا لیتے۔ یہاں بھی وہی انداز ہے، اللہ نے ایک بات سمجھانے کے لیے کی ہے، اگر ہم نے بنانا ہوتا تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ بالکل اسی طرح اگر اللہ نے اولاد پکڑنی ہوتی اللہ پکڑ لیتے، لیکن حقیقت یہ ہے اللہ نے اولاد پکڑی ہی نہیں۔ اگر اللہ اولاد پکڑتے اپنی مخلوق میں سے پسندیدہ کو پکڑ لیتے اور ہمیں بتا دیتے، لیکن نہ اللہ نے اولاد پکڑی ہے اور نہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے اس کے بارے میں۔ تو یہ جو لو کہہ کے اور شرط کے انداز میں ایک بات ہوتی ہے، تو یہ چیز اس سے یہ سمجھنا کہ یہ چیز ممکن الوقوع ہے نہیں، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ اس کی اور مثالیں بھی قرآن کریم میں ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، کہہ دیجئے اگر رحمان کی اولاد ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اے مشرکین تم اللہ کی اولادیں مقرر کرتے ہو۔ یہود و نصارہ بھی اللہ کی اولاد مقرر کرتے تھے، یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو اے اللہ کے نبی آپ ان سے فرما دیجئے سمجھانے کے لیے اگر اللہ کی اولاد ہوتی بالفرض تو سب سے پہلے میں عبادت کرنے والا ہوتا، سب سے پہلے میں اس کو ماننے والا ہوتا، سب سے پہلے میں اس کو تسلیم کرنے والا ہوتا، لیکن اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ یہ بھی وہی انداز ہے، یہاں بھی جو شرط کا انداز ہے، اس سے یہ سمجھنا کہ یہ چیز ممکن الوقوع ہے، نہیں، یہ ممکن الوقوع نہیں ہے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے ہے۔ یہ بالکل اس طرح کی بات ہے جس طرح کبھی بات ہوتی ہے نا کسی مسئلے کے بارے میں، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو بدعات اور خرافات آپ نے بنا رکھی ہیں، آپ اس کے بارے میں کوئی دلیل دے دیں، اگر کوئی ایک دلیل ہوگی تو سب سے پہلے ہم مانیں گے۔ کوئی ایک آیت پیش کر دیں ہم فوراً تسلیم کر لیں گے، کوئی ایک صحیح حدیث پیش کر دیں، صحیح اور صریح جو اپنے معنی میں واضح حدیث ہو وہ پیش کر دیں، ہم مان لیں گے۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے، اگر موجود ہوتی ہم پہلے ہی مان لیتے ہوتے۔ آپ کوئی آیت پیش کریں ہم مان لیتے ہیں، آپ کوئی صحیح حدیث پیش کریں ہم مان لیتے ہیں۔ تو بالکل وہی انداز ہے، اے اللہ کے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے اگر رحمان کی اولاد ہوتی حقیقت میں تو سب سے پہلے میں اس کو ماننے والا ہوتا اور میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ اس کے اور مثالیں دیکھیں قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ زمر میں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ فرما دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر وحی ہوئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور مجھ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، البتہ اگر تو نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، البتہ ضرور ضائع ہو جائیں گے تیرے اعمال بھی، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور البتہ ضرور تو ہو جائے گا خسارہ پانے والوں میں سے۔ اب یہاں بھی وہی انداز ہے، شرط کا انداز ہے
کہ میری طرف اور نبیوں کی طرف وحی کی گئی کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے اور تم بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایک اور آیت میں ہے، اللہ نے 18 انبیاء کا ذکر فرمایا سورہ انعام میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ انعام آیت نمبر 88 ہے، پیچھے 18 انبیاء کا ذکر ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ سب انبیاء شرک کر لیتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ اور ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر کی آیت پیش کی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی ہوئی، پچھلے انبیاء کی طرف وحی ہوئی ہے کہ اگر یہ نبی بھی، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، اگر یہ نبی بھی شرک کر لیں تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے اور یہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ چیز ممکن نہیں ہے نبیوں سے، لیکن سمجھانے کے لیے یہ بات کی ہے کہ اللہ کے نزدیک شرک اتنی پلید اور اتنا جو ہے وہ قابل مذمت ہے کہ اگر اللہ کے برگزیدہ ترین لوگوں سے بھی یہ غلطی ہو جائے تو ان کے اللہ کے ہاں کوئی وقت کوئی حیثیت نہ رہے۔ ان کے بھی سارے نیک اعمال، ان کے اعمال تو ان کو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا یہ حال ہے سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں کہ ان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، تو نبیوں کی نیکیوں کا کیا حال ہوگا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر نبی بھی شرک کرے تو شرک اتنی جو ہے وہ منحوس اور اتنی پلید چیز ہے کہ اگر نبی بھی شرک کریں اور نبیوں کے سردار بھی شرک کریں تو ان کے سارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں اور وہ خسارہ اٹھانے والے بن جائیں۔ تو یہ جو شرط کا انداز ہے، اس شرط کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز ممکن الوقوع ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز اتنی جو ہے وہ اللہ کو ناپسند ہے کہ انسان کو اسے بچنا چاہیے۔ اگر نبی بھی یہ کام کرے تو اللہ نبی کو بھی سزا دے، عام انسان جو ہے وہ کیسے بچ سکیں گے یہ کام کر کے؟ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بھی فرماتے ہیں سمجھانے کے لیے۔ اگر رحمان کی اولاد ہوتی، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، اگر حقیقت میں اللہ نے اولاد پکڑی ہوتی تو سب سے پہلے اس اولاد کا پر ایمان لانے والا اور اس کی عبادت کرنے والا، پھر وہ بھی اللہ کا شریک ہوتی، وہ بھی معبود ہوتی، سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ اور یہاں بھی وہی انداز ہے، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ نے اولاد پکڑی ہوتی، لاصطفى مما یخلق ما یشاء، تو پھر اللہ تعالیٰ پسند فرما لیتے اس کو جسے اللہ نے پیدا کیا ہے، ما یشاء جسے چاہتے، پھر اللہ اسے پسند کر کے اسے اللہ تعالیٰ اپنی اولاد مقرر کر لیتے اگر اللہ نے اولاد پکڑنی ہوتی تو۔ یہ شرک ہے نا۔ تو اگر حقیقت میں اولاد اللہ نے پکڑنی ہوتی اللہ پکڑ لیتے، لیکن اللہ نے اولاد نے، اگر اللہ نے شرک کی اجازت دینی ہوتی تو اللہ دے دیتے، تب شرک منع نہ ہوتا، لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اگر اللہ نے اولاد پکڑنی ہوتی اللہ پکڑ لیتے، اور پھر اگر ہم اللہ کی اولاد مقرر کرتے تو غلط نہ ہوتا، لیکن اللہ نے اولاد پکڑی ہی نہیں۔ سبحانہ، وہ پاک ہے کہ وہ اولاد پکڑے، وہ اپنے جیسے اولاد سے اور باپ سے اور تناسل سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے نہ اللہ کو جنا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کا کوئی صفات میں کوئی ہمسر بھی کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں، اللہ اکیلے ہیں، اللہ بے نیاز ہیں۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے۔ هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ اکیلا ہے اپنی الوہیت میں، اپنی صفات میں۔ القہار، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ القہار بہت قہر کرنے والا ہے، بہت غالب ہے۔ قہر کے اندر غلبے کا معنی بھی ہے اور غضب کا معنی بھی ہے۔ جو اللہ کا نافرمان ہے پھر اللہ تعالیٰ قہر کرنے والا ہے اس پر، پھر اس پر اللہ کا انتقام کا کوڑا پھر برسے گا، پھر وہ اللہ سے بچ کر نہیں جا سکے گا۔ اللہ اکیلے ہیں اپنی الوہیت میں اور اپنی صفات میں، اور اللہ تعالیٰ بہت قہر کرنے والے ہیں، بہت غالب ہیں، کوئی اللہ سے بچ نہیں جا سکے گا، بچ کے جا نہیں سکے گا، اور پھر اللہ کا شدید ترین عذاب جو ہے وہ اس کے لیے ہوگا، والعیاذ باللہ۔ جو اللہ کی اولاد مقرر کرے۔ اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد کی ضرورت تو اسے ہو کہ جس نے کمزور ہونا ہے، جس کو زوال ہو، جس نے ختم ہونا ہو، تو اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ میری نسل آگے چلے۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی شان یہ ہے خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، بامقصد۔ وہ آسمان و زمین کا خالق ہے، آسمان جیسی مخلوقات کا، ساتوں آسمان، زمین کا اللہ خالق ہے، اور حق کے ساتھ اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی عظمت ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی مدد کرنے والے کی؟ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔
یکور اللیل علی النہار، وہ لپیٹ دیتا ہے رات کو دن پر، ویکور النہار علی اللیل، اور وہ لپیٹ دیتا ہے دن کو رات پر۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے خالق ہیں، زمین و آسمان کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے، اور زمین و آسمان کے علاوہ رات اور دن کے خالق بھی اللہ ہیں۔ اور اللہ نے صرف رات اور دن کو پیدا ہی نہیں فرمایا، ایک دفعہ پیدا فرمانے کے بعد روزانہ اللہ تعالیٰ رات کو دن پر لپیٹ دیتے ہیں اور روزانہ دن کو رات پر لپیٹ دیتے ہیں۔ دن کو رات پر لپیٹ دینا اور رات کو دن پر لپیٹ دینا سے کیا مراد ہے کہ دن ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، پھر گویا کہ اللہ اس کے اوپر رات کو لپیٹ دیتے ہیں اور وہ روشنی دن کی ختم ہو جاتی ہے، دن کی روشنی سلب کر لی جاتی ہے، اور پھر رات ہوتی ہے تو وہ رات اندھیرا ہوتا ہے، تو پھر جب دن نکلنے کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت دن کو رات کے اوپر لپیٹ دیتے ہیں، تو وہ اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے۔ دیکھیے کوئی بڑی روشنی ہو، بہت بڑا گلوب ہو ایک روشنی کا، اگر اس کے اوپر کوئی ایسی تھک چیز ڈال دی جائے کہ اس کی روشنی ختم ہو جائے، تو گویا کہ اب اس روشنی کو لپیٹ دیا گیا ہے اس دوسری چیز سے، اور اس کی روشنی ختم ہو گئی ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ دن پر رات کو لپیٹا جاتا ہے، اور پھر رات پر دن کو لپیٹا جاتا ہے۔ دن کے بعد رات آتی ہے، رات دن کو لپیٹ لیتی ہے، دن کی روشنی ختم کر دیتی ہے، اور پھر جب رات گزرتی ہے تو پھر دن رات کو لپیٹ لیتا ہے اور رات کا اندھیرا ختم کر کے روشنی اللہ تعالیٰ، یہ سارا اللہ رب العالمین کرتے ہیں۔ دن اور رات کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے رات اور دن کو پیدا فرمایا اور سورج اور چاند کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ نے صرف رات اور دن کو پیدا نہیں فرمایا، بلکہ رات کو دن پر لپیٹنا، دن کو رات پر لپیٹنا روزانہ، یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اللہ نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والا بنایا ہے، اور یہ تسلسل کے ساتھ روزانہ ایک نظم و ضبط کے ساتھ، کوئی ٹائم میں آگے پیچھے نہیں ہوتا، ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو دن آ جاتا ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے رات آ جاتی ہے، رات دن کو لپیٹ لیتا ہے، دن رات کو لپیٹ لیتی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے اختلاف میں، رات اور دن کے آنے جانے میں بہت بڑی نشانی ہے کہ آسمان کی تخلیق کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ آسمان بہت بڑی اللہ کی مخلوق ہے، بہت بڑی، ہمارے تصور سے باہر ہے۔ یہ جتنی جو ہے کائنات ہے، اور جتنی ستارے سیارے ہیں، اور جتنی کہکشائیں ہیں، ایک کہکشاں میں کہتے ہیں کہ کھربوں ستارے ہوتے ہیں اور اربوں کھربوں کہکشائیں ہیں، ابھی تک جتنا ہمیں پتہ لگا ہے، یہ تو وہ ہیں جو ابھی تک جن کا ہمیں علم ہوا ہے، اور جن کا ہمیں علم نہیں ہوا۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، میں قسم اٹھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم دیکھتے نہیں ہو۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے وہ چیزیں پیدا کی ہیں جو تم جانتے ہی نہیں۔ یہ تو وہ چیزیں جن کا ہمیں علم ہو گیا، اللہ نے وہ چیزیں پیدا کی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں، اور قیامت تک پتہ نہیں لگے گا۔ اور اگر ہمیں پتہ نہ لگے تو اللہ کی بادشاہت میں اسے کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کی عظمت اپنی جگہ برقرار ہے۔ آج سے پہلے 1500 سال پہلے جب قرآن اترا، اس وقت تو لوگوں کو اور بھی بہت سی باتوں کو نہیں پتہ تھا جو آج پتہ ہے انسانوں کو۔ اگر وہ مشرکین مکہ کو اللہ کی عظمت کا اس وقت نہیں پتہ تھا کہ اتنے ستارے ہیں، اتنی کہکشائیں ہیں، تو اس سے کیا اللہ کی عظمت میں کوئی کمی آ گئی؟ اگر آج ہمیں پتہ لگ گیا ہے تو بہت سی ایسی باتیں جس کا ہمیں نہیں پتہ۔ ابھی کتنی دنیا ایسی ہے، کتنی حقیقتیں ایسی جو ہم سے چھپی ہوئی ہیں، ہمارا علم ناقص ہے، مزید کھلتی جائیں گی، اور ضروری نہیں کہ تمام حقیقتیں قیامت سے پہلے کھل جائیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی عظمت تو یہ ہے، جب اللہ رب العالمین کی یہ عظمت ہے تو میں ذکر کر رہا تھا کہ آسمان کی تخلیق بہت بڑی تخلیق ہے، یہ ہم تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ جتنی کائنات جو ہے وہ مزید ہمارے سامنے واضح ہو جائے، یہ سب کی سب چیزیں پہلے آسمان کے نیچے، یہ سب کی سب چیزیں پہلے آسمان کے نیچے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قرآن میں کہ یہ جو ہمیں جتنے ستارے سیارے اور یہ چیزیں نظر آتی ہیں، یہ ساری کی ساری آسمان دنیا کی زینت ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا ہے۔ کیا ثابت ہوا اس سے؟ کہ ان میں سے ہم یہ کہیں فلاں چیز تو
اتنے لاکھوں کروڑوں لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے. لائٹ ایئرز کتنا ہوتا ہے؟ بجلی کی رفتار سے اگر 1 سیکنڈ میں 86 لاکھ میل کا سفر کیا جائے، 1,86,000 میل کا سفر کیا جائے ایک سیکنڈ میں، تو 1 سال میں جتنا وہ چیز سفر کرے اس کو ایک لائٹ ایئر کہتے ہیں، نوری سال. تو کئی ایسے ستارے اور سیارے اور کہکشائیں ہیں جو ہم سے لاکھوں کروڑوں اربوں لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہیں. ہم یہ سمجھیں کہ وہ 7 آسمانوں سے بھی اوپر ہیں اور وہ پتہ نہیں کہاں ہیں. نہیں، یہ سب چیزیں پہلے آسمان سے نیچے ہیں. یہ سب چیزیں آسمان دنیا کی زینت ہیں. تو یہ تو پہلے آسمان کی بات، اور اللہ تعالیٰ تو آسمانوں کے خالق ہیں. اللہ نے تو آسمان اوپر تلے بنائے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طَرَائِقَ، ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں. یہ تو پہلے آسمان کی بات ہے، ہم تو پہلے آسمان تک نہیں پہنچ سکتے. تو اللہ کی عظمت تو یہ ہے کہ وہ آسمانوں جیسی مخلوق کا، زمین کا خالق ہے، اور اللہ نے حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمینوں رات اور دن کو پیدا فرمایا، اور رات اور دن میں اللہ کی انگنت نشانیاں ہیں اور دلائل ہیں غور کرنے والوں کے لیے. صرف اللہ تعالیٰ رات اور دن کو پیدا نہیں کیا، صرف اللہ تعالیٰ دن کے بعد رات، رات کے بعد دن نہیں، صرف رات کو دن پر لپیٹنا اور دن کو رات پر لپیٹنا صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کبھی رات کو چھوٹا کر رہے ہیں، کبھی دن کو چھوٹا کر رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں ان میں. وہ اللہ تعالیٰ تفصیلات بتائیں تو شاید ہم سمجھ ہی نہ سکیں. اللہ نے موٹی موٹی باتیں بتائی ہیں جو انسان سمجھ سکے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ نے مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو. سورج اور چاند کو اللہ نے مسخر کر دیا انسان کے لیے. ان کی روشنی سے اور ان کی توانائیوں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. دن میں انسان سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتا ہے، رات کو انسان چاند کی نورانی روشنی سے، مدھم روشنی سے. اللہ نے ان کو مسخر کیا ہے انسان کے لیے، اور یہ سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں. تو اس اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی اولاد کی، کسی مددگار کی؟ ضرورت تو اسے جیسے زوال ہو، جسے کوئی زوال نہیں ہے، جو ازل سے ہے ابد تک ہوگا، اور اسے کوئی زوال نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے. کل یجری لاجل مسمى، یہ تمام چیزیں جاری و ساری ہیں ایک وقت مقررہ کے لیے. یا تو یہ ساری کی ساری چیزیں جاری ساری ہیں اور ایک وقت مقررہ آئے گا تو یہ ختم ہو جائیں گی. یہ آسمان، زمین، دن، رات، سورج، چاند، قیامت کے دن یہ سب تباہ و برباد ہو جائیں گے. آسمان لپیٹ لیا جائے گا. اذا الشمس کورت، جب آسمان لپیٹ لیا جائے گا، آسمان کی کھال اتار دی جائے گی. ایک اور آیت میں ہے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، ایک آیت کریمہ میں ہے کہ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان کھول دیا جائے گا، دروازے بن جائیں گے. ایک آیت کریمہ میں ہے آسمان پھٹ جائے گا. اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، کیا حالت ہوگی اس وقت. زمین بھی تباہ و برباد ہو جائے گی. وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، زمین کو اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور انہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا قیامت کے دن، ایک دفعہ ہی. فدکتا دکتا واحدہ، کچھ ہی دیر میں، ایک لمحے میں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے بالکل. اتنی بڑی زمین، رات اور دن، سورج اور چاند تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو کل یجری لاجل مسمى، یہ تمام چیزیں جاری ساری ہیں ایک وقت مقررہ کے لیے. اس کے بعد یہ ختم ہو جائیں گی، پھر اللہ دوبارہ بنا دیں گے جب اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے انسانوں کو. الا هو العزیز الغفار، خبردار وہ بہت غالب ہے اور بہت معاف کرنے والا بھی ہے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، پہلے بھی 2 صفات قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ دو صفات جو ظاہراً ہمیں متضاد قسم کی نظر آتی ہیں. طاقت بھی ہو انتہا درجے کی، اور ساتھ رحمت اور عفو درگزر اور مغفرت بھی ہو. یہ چیز انسانوں میں اکٹھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العالمین میں دونوں صفات بیک وقت موجود ہیں. اللہ بہت غالب بھی ہیں، بہت طاقتور بھی ہیں، قہار بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ غفار بھی ہیں. جو نہ مانے اس کے لیے اللہ انتقام لینے والے ہیں، غالب ہیں، سخت سزا دینے والے ہیں. اور جو اللہ کی طرف رجوع کر لے، جو گناہ کر کے توبہ کر لے، اللہ رب العالمین اس کے زمین و آسمان کے برابر گناہوں اللہ معاف کر دے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ جتنے غالب ہیں اتنے ہی اللہ معاف بھی کرنے والے ہیں. کوئی توبہ کر کے تو دیکھے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا.
اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ مشرک کا شرک معاف کر دیتے ہیں، باقی کیا چیز باقی رہ جاتی ہے اگر توبہ کر لے تو. کوئی اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ غالب تو ہیں ہی. جو نہیں رجوع کرے گا اللہ کو تو نقصان نہیں ہے، نقصان تو سراسر اس کو ہے. اور اگر اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ رب العالمین بہت بخشنے والے ہیں. خلقکم من نفس واحدہ، اللہ کی عظمت اور اللہ کی توحید کے دلائل، اللہ کی عظمت کی نشانیاں اور کیا ہیں کہ پیدا کیا تمہیں ایک نفس سے، ایک جان سے، سیدنا آدم علیہ السلام. تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. سب سے پہلے اللہ نے اس جان کو پیدا کیا آدم علیہ السلام. اور کیسے پیدا کیا؟ اپنے مبارک ہاتھوں سے. اور میں بتا چکا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام وہ واحد ہستی ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز بخشا کہ انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے پیدا کیا، ان میں اپنی روح پھونکی. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ بنا دیا، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، لیکن آدم علیہ السلام کی پیدائش خاص طریقے سے ہے. تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، آدم علیہ السلام سے. ثم جعل منها زوجها، پھر بنائی اس جان سے اس کا جوڑا، اس جان سے اس کا جوڑا بنایا اماں حوا کو. کیسے؟ بائیں پسلی سے. اور وہ بھی تخلیق جو ہے وہ عام طریقے سے ہٹ کر ہے. باقی انسانوں کی تخلیق اللہ نے مرد عورت سے کی ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ نے خاص طریقے سے کی ہے، اپنے مبارک ہاتھوں سے کی ہے. یہ آدم علیہ السلام کا اعزاز ہے. اماں حوا کی تخلیق اگرچہ اللہ رب العالمین نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تو اس طرح کر کے جس طرح آدم علیہ السلام کی ہوئی ہے اس طرح اماں حوا کے بارے میں نہیں آتا، لیکن ان کی تخلیق عام معروف طریقے سے ہٹ کر ہے. وہ ایک مرد سے اللہ نے ان کو پیدا کر دیا، حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے، جس طرح احادیث مبارکہ میں، صحیح احادیث مبارکہ میں ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو تمہیں ایک جان سے سیدنا آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، اور اس ایک جان سے پہلے اللہ نے ان کا جوڑا، ان کی بیوی پیدا کی. اور پھر اللہ نے ان آدم اور اماں حوا سے پھر سارے انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ اس کو تفصیل سے بیان فرماتے ہیں. سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. سورہ نساء کی پہلی آیت، اے لوگو ڈر جاؤ اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے. وخلق منها زوجها، اور پھر اس سے، اس جان سے، جان مؤنث ہے، آدم مراد ہے، اور پھر اس جان سے پیدا کیا ان کی جوڑے کو، ان کی بیوی کو، اماں حوا کو. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان دونوں سے، آدم اور حوا سے، پھر اللہ نے وہ ایک سلسلہ تناسل چلایا، اور پھر ان دونوں سے اللہ نے بہت سارے مرد عورت پھیلا دیے. کیسے؟ آدم اور حوا سے اولاد ہوتی، اور پھر وہ جو اولاد ہوتی وہ سارے بہن بھائی تھے آپس میں. شروع میں تو اب آدم اور حوا جو ہیں یہ ماں باپ تھے، باقی جتنے بھی انسان تھے وہ ان کے بیٹے بیٹیاں تھیں، وہ آپس میں بہن بھائی تھے. اب اللہ نے ان سے آگے نسل چلانی تھی تو شروع میں بہن بھائیوں کی شادی ہو جاتی، لیکن اس میں یہ تھا کہ ایک دفعہ جوڑا پیدا ہوتا تھا، جڑواں لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے. اب عام بہن بھائیوں میں تو شادی ہو جاتی تھی، وہ جو جڑواں ایک باری میں پیدا ہوتے تھے ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی. ایک جوڑا ایک دفعہ میں جو پیدا ہوتا تھا، اگلی دفعہ جو جوڑا ہوتا تو اگلی دفعہ کا لڑکا پہلی دفعہ کی لڑکی سے، اور پہلی دفعہ کا لڑکا اگلی دفعہ کی لڑکی سے، اس کی شادی ہو جاتی. اس میں بھی جو ایک دفعہ پیدا ہوتے ان کی آپس میں شادی نہیں ہوتی تھی. اور یہی جھگڑا تھا حابیل اور قابیل کا. حابیل اور قابیل کا جھگڑا ہی یہ تھا. جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، قابیل اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، وہ خوبصورت زیادہ تھی تو قابیل اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، حالانکہ اس کی شادی حابیل سے ہونی تھی، اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل سے ہونی تھی. اگرچہ جو قابیل کی بہن تھی وہ حابیل کی بھی بہن تھی، لیکن جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی تو اس سے قابیل خود شادی کرنا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ مسئلہ حضرت آدم کے پاس آیا، حضرت آدم نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ قربانی کرو. تو اللہ نے جس کی قربانی قبول ہوگی، اس زمانے میں آگ آ کے کھا لیتی تھی، تو حابیل نے قربانی کی. ان کی بات صحیح تھی، قابیل کی بات غلط تھی، لیکن قابیل نے جب دیکھا میری قربانی قبول نہیں ہوئی تو دشمن بن گیا، کہا قتل کر دوں گا. واقعہ آپ کو پتہ ہے. تو اللہ رب العالمین کی عظمت یہ ہے کہ تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، اور پھر اس سے اس کے جوڑے، ان کی بیوی کو پیدا کیا، اور اللہ نے ان سے اولاد چلائی ہے. اب جو لوگ جو ہیں وہ ڈارون کی تھیوری جو ہے وہ بیان کرتے ہیں
اللہ نے ہماری اصل انسان بنائی ہے، انسان کا اصل انسان ہے، انسان کسی اور مخلوق سے ارتقاء پذیر ہو کر جو ہے وہ اس نے یہ صورت اختیار نہیں کی۔ کوئی بندر سے، کوئی کہتے ہیں جی پانی کے اندر جو ہے وہ مچھلی پیدا ہوئی، اور مچھلی سے پہلے کائی پیدا ہوئی، پھر مچھلی پیدا ہوئی، مچھلی سے پھر آگے مینڈک اور اس قسم کی چیز، اور بھی سلسلہ آگے بڑھتے بڑھتے بندر، اور بندر بن مانس، اور اس سے بڑھتے بڑھتے انسان بن گیا، ولیعاذ باللہ۔ اللہ نے انسان کو شروع سے ہی انسان بنایا، کوئی ارتقاء نہیں ہوا انسان۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو ایک جان سے پیدا فرمایا ہے، اور پھر اس سے اللہ نے اس کا جوڑا حضرت آدم اور حضرت حوا۔ تو انسان کی اصل انسان ہی ہے، انسان کسی اور مخلوق سے ارتقاء پذیر ہو کر یہ صورت اختیار نہیں کی۔ یہ عجیب بات ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ جی ہر چیز کیسے ثابت ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے ایک ہائپوتھیسس ہوتا ہے، ایک مفروضہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تجربات ہوتے ہیں، انسان مشاہدہ کرتا رہتا ہے، پھر تجربات ہوتے ہیں، پھر آخر کار کئی تجربات کے بعد جب ہمیشہ ایک جیسا کام ہوتا ہے، ایک جیسی چیز ہوتی ہے، تو آخر کار پھر وہ سائنسی قانون بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں وہ سارے سائنسی قانون اور سارے تجربات اور سارے مشاہدے سب بھول گئے ہیں، یہاں ایک مفروضہ قائم کیا جو سائنس کے بھی خلاف ہے۔ اب نہ کوئی مشاہدہ ہے، نہ کوئی اب تجربہ ہے، بس ایک دعویٰ کر دیا جی انسان پہلے جو ہے وہ بندر ہوتا تھا، بن مانس ہوتا تھا، اور پہلے اگر انسان بندر تھا تو اب انسان بن گیا، تو آگے انسان اب آگے ترقی کر کے کچھ اور کیوں نہیں بن گیا؟ اتنی دیر سے ہمیں پتہ ہے کہ انسان ہے، وہ فوسلز ہیں، وہ فوسلز میں سارے انسان ہی ہوتا ہے، کوئی ایسے فوسلز بھی نہیں ہیں پرانے کہ اس میں وہ ابھی انسان درمیان کے ارتقائی مرحلے میں ہو، ابھی انسان جو ہے وہ بندر اور انسان کے درمیانی صورت میں ہو۔ ہاں ان فوسلز میں بندروں کے بن مانس کے ان کو جو ہے وہ فوسلز ملتے ہیں، لیکن وہ تو الگ مخلوق ہیں، ان کو بن مانس کو انسان اور بندروں کے درمیانی مخلوق قرار دینا صحیح ہے ہی نہیں، وہ تو ایک الگ مخلوق ہے، وہ بالکل ایک الگ مخلوق ہے، ان کے کروموسومز الگ ہیں، انسان کے کروموسومز الگ ہیں، جینز اور ہر چیز جو ہے وہ الگ ہے، تو یہ دو الگ مخلوقات ہیں۔ یہ کہنا کہ یہ انسان کا ارتقاء ہوا ہے، نہ کوئی مشاہدہ ہے، ایک مفروضہ ہے، اور مفروضہ جو ہے بالکل ہی ایک، نہ کوئی ایویڈنس ہے، نہ کوئی تجربہ ہے، نہ کوئی اور چیز۔ تو انسان ابتدا سے انسان ہی ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم کو پیدا فرمایا، پھر ان کی بیوی حوا کو پیدا فرمایا، اور پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے ساری نسل چلائی ہے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور اس نے نازل کیے تمہارے لیے جانوروں سے 8 جوڑے، 8 قسمیں، تمہارے لیے اللہ نے جانوروں سے 8 قسمیں تمہارے لیے اللہ نے اتاری۔ 8 قسموں سے کیا مراد ہے؟ سورہ نعام میں اللہ نے یہ 8 قسمیں بیان کی ہیں۔ ثمانیۃ ازواج، سورہ نعام آیت نمبر 143، اللہ فرماتے ہیں 8 قسمیں ہیں ثمانیۃ ازواج، من الضأن اثنین، بھیڑ میں سے 2، بھیڑ میں سے 2 کیا مطلب؟ ایک نر اور ایک مادہ، ومن المعز اثنین، اور بکروں میں سے 2، یعنی نر اور مادہ، بکرا بکری۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین، اور آگے ہے اس سے اگلی آیت میں ومن الابل اثنین، اونٹوں میں سے 2، نر اور مادہ، ومن البقر اثنین، اور گایوں میں سے 2، بیل اور گائے۔ تو کل کتنے ہو گئے؟ یہ 8 ہو گئے۔ تو اللہ نے 8 قسمیں پیدا کی ہیں جانوروں میں سے۔ یہ وہ جانور ہیں جن کو بہیمۃ الانعام کہتے ہیں، اور بھی جانور ہیں، لیکن یہاں وہ جانور مراد ہیں کہ جو ہمارے روزمرہ کے کام آتے ہیں، اور ان کو انسان جو ہے، میں ابھی اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ پہلے تو میں ثمانیۃ ازواج کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اللہ نے نازل کیے تمہارے لیے 8 قسمیں۔ یہاں 8 ازواج کا مطلب جوڑا بھی ہوتا ہے، پورا نر اور مادہ ملا کر جوڑا، اور ازواج کا مطلب یعنی قسم اور فرد، ایک فرد بھی ہوتا ہے۔ اس معنی میں یہ جو 2 ہیں نر اور مادہ، یہ 2 چیزیں ہوں گی۔ زوج، ازواج کا مطلب، زوج کا مطلب جوڑا بھی، نر اور مادہ ملا کر ایک جوڑا، اور نر الگ جوڑا اور مادہ الگ جوڑا۔ یہ بھی عربی زبان میں دونوں معنوں میں زوج استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیے جب شوہر کو زوج کہتے ہیں نا، شوہر کو زوج کہتے ہیں، بیوی کو زوجہ کہہ لیں یا بیوی کو بھی زوج کہہ دیتے ہیں۔ شوہر الگ زوج ہے، بیوی الگ زوج ہے، یہ دونوں مل کر ان کو زوجین یا زوجان کہتے ہیں۔
اور ویسے زوج جو ہے یہ نر مادہ کا کپل، اس کو بھی زوج کہتے ہیں عربی زبان میں، ایک کپل کو بھی زوج کہہ دیا جاتا ہے عربی زبان میں، اور دونوں سپاؤس کو ملا کر جو ہے دو زوج، زوجان بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ یہاں یہ دوسرے معنی میں ہے، یہاں یہ دوسرے معنی میں ہے کہ وہ ایک جوڑا کے دونوں نر اور مادہ اپنی اپنی جگہ الگ الگ زوج ہیں۔ کل 8 زوج ہوئے، کل 8 قسمیں ہوئیں، کل وہ کپل کتنے ہوئے؟ 4۔ وہ 8 کپل نہیں ہیں، یہ 4 جو ہیں وہ جوڑے ہیں۔ ایک جوڑا جو ہے وہ بھیڑ کا نر مادہ، ایک بکروں بکریوں کا نر مادہ، ایک اونٹوں کا اور ایک گایوں کا، 4 جوڑے ہیں، کل 8 افراد ہیں۔ ان کی خصوصیت ہے باقی جانوروں کے مقابلے میں کہ ان کو جو ہے وہ انسان ان سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے، اور دودھ وغیرہ کا، سواری وغیرہ کا، اور انسان جو ہے وہ ان کو ذبح بھی کر کے، اللہ نے جو ہے وہ اجازت دی ہوئی ہے، انسان ان کو کھانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے تمہارے لیے یہ 8 بہیمۃ الانعام، یہ 8 جانور بھی تمہارے لیے اللہ نے نازل کیے ہیں۔ نازل کیے سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ انزلہ یہاں خلقہ کے معنی میں ہے۔ اللہ نے نازل کیے تمہارے لیے 8 جانور، 4 جوڑے، 8 جوڑے، نازل کیے سے مراد یعنی پیدا کیے تمہارے لیے، انزلہ بمعنی خلقہ۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انزلہ، یہ انزلہ کے معنی میں ہی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے اللہ نے جس طرح آدم حوا کو آسمانوں میں پیدا کیا تھا اور پھر اللہ نے زمین میں بھیج دیا، یہ جانور بھی اللہ نے آسمانوں میں پیدا کیے اور پھر وہاں سے زمین میں اتارے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے تیسری بات بھی کی ہے، وہ کہتے ہیں تیسرا مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جانور آدم اور حوا اللہ نے آسمانوں میں پیدا کیے ہیں، باقی تو ہر چیز زمین میں پیدا کی ہے، یہ جانور بھی زمین میں پیدا ہوئے، لیکن اتارنے کا ذکر کا کیا مطلب ہے کہ ان جانوروں کا چارہ اور ان کی خوراک اور ہر چیز وہ آسمان سے آتی ہے۔ اگر وہ پانی وہ آسمان سے نہ آئے تو یہ فصلیں اور چارہ ان کا پیدا ہی نہ ہو۔ تو گویا کہ ان کی خوراک اور جس چیز پہ ان کی زندگی کا دار و مدار ہے وہ چیز آسمان سے آئی، پانی۔ تو تقریباً کہہ دیا گیا کہ گویا کہ ان جانوروں کا جو چارہ اور جو وہ پانی جس سے چارہ پیدا ہوتا ہے وہ آسمان سے آیا، گویا کہ جانور بھی آسمان سے آئے۔ تو یہ 3 تفسیریں عام طور پہ بعض مفسرین کے، زیادہ تر مفسرین کہتے ہیں انزلہ خلقہ کے معنی میں، اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے جانوروں میں سے، بہیمۃ الانعام میں سے 8، اور یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے انزلہ اپنے حقیقی معنی میں ہو، اللہ نے آسمان سے تمہارے لیے یہ 8 جانور اتارے، اللہ نے ان کو آسمان پہ پیدا فرمایا تھا اور وہیں سے اللہ رب العالمین نے ان کو نازل کیا، جس طرح اللہ نے آدم اور حوا کو، شیطان کو آسمان سے اتارا تھا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جانور زمین پہ ہی تھے، ان کو آسمان سے اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خوراک وغیرہ اور یہ چیزیں، پانی جن سے خوراک پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، اور اللہ کی قدرت کیا ہے؟ وہ پیدا کرتا ہے تمہیں فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقا من بعد خلق، تخلیق کے بعد، تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تخلیق در تخلیق کی صورت میں مرحلہ وار پیدا کرتا جاتا ہے۔ ایک تخلیق نہیں ہے انسان کی تخلیق کے مرحلے ہیں۔ اللہ نے موٹے موٹے مرحلے ذکر کیے ہیں، ورنہ اگر باریک مرحلے بیان کریں تو ہزاروں لاکھوں مرحلے ہیں انسان کی تخلیق کے۔ ہر مرحلے میں ہر لمحے انسان پیدا ہو رہا ہے، ایک ہی انسان، وہ ہر مرحلے میں خلیے مر رہے ہیں اور خلیے زندہ ہو رہے ہیں۔ تو آج ہمیں پتہ لگا، اللہ کہتے ہیں کہ جی تخلیق در تخلیق ہے، اور اللہ نے موٹے موٹے مرحلے بیان کیے ہیں کہ نطفہ سے علاقہ، ایک ہی انسان، نطفہ سے علاقہ سے مضغہ، نطفہ کہتے ہیں وہ منی کا قطرہ، اور علاقہ سے مراد اس قطرے سے پھر خون کا لوتھڑا یا وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر اس سے گوشت کی بوٹی مضغہ، اس سے پھر انسان پورا بنتا ہے۔ اب بعض انسان جو ہیں وہ اس مرحلے پر جو ہے وہ مضغہ سے آگے نہیں جاتے، پہلے ضائع ہو جاتے ہیں، بعض پورا انسان بن جاتے ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ ہڈیاں چڑھاتے ہیں، اور پھر یہ بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ ڈیلیور ہو جاتا ہے، اس دنیا میں آ جاتا ہے۔ جب یہ مضغہ اور مضغہ سے ایک پورا انسان بنتا ہے، اس وقت انسان کی شکل کچھ اور ہوتی ہے، جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتی۔ پھر وہ کچھ مہینوں کے بعد پھر وہ جس طرح بچہ جب ڈیلیور ہوتا ہے تو اس وقت وہ اس کی شکل بالکل چینج ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے انسان کے یہ ہاتھ پاؤں چیزیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، دھڑ بہت بڑا ہوتا ہے اور عجیب و غریب شکل ہوتی ہے۔ جب مضغہ سے، مضغہ مخلقہ جس کو کہا جاتا ہے، ایک مضغہ مخلقہ ہوتا ہے، ایک مضغہ غیر مخلقہ ہوتا ہے۔ مضغہ غیر مخلقہ وہ ہے جو اسی مرحلے پہ ختم ہو جاتا ہے، کئی نطفہ کے مرحلے سے آگے نہیں بڑھتے، کئی علقہ کے مرحلے سے آگے نہیں بڑھتے، کئی علقہ سے مضغہ تک پہنچ جاتے ہیں، مضغہ غیر مخلقہ آگے نہیں بڑھتے، کئی مضغہ مخلقہ۔ پھر اللہ ایک نئی تخلیق میں انسان کو لاتے ہیں۔ جب انسان ڈیلیور ہوتا ہے اس وقت وہ ایک نئی تخلیق میں ہوتا ہے، ہڈیاں چڑھتی ہیں اور یہ سب چیزیں۔ اور پھر یہیں پر بس نہیں ہے، پھر بچہ ہوتا ہے، پھر بچے سے بڑا ہوتا ہے، لڑک پن، اور پھر نوجوانی، اور پھر جوانی، اور پھر ادھیڑ عمری، اور پھر بڑھاپا، اور پھر ارذل العمر، اور یہ سارے مرحلے ہیں۔ تو کئی ایسے بھی ہیں جو ان مرحلوں میں درمیان میں جو ہیں وہ مرتے جاتے ہیں، اور کئی ارذل عمر تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب یہ سب مرحلے ہیں ایک ہی انسان کی تخلیق کے، تو یہاں تک سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا۔ کوئی ارذل العمر جاگ تک فوت ہو، یا کوئی درمیان کے کسی مرحلے میں فوت ہو جائے، پھر موت، اور پھر موت کے بعد زندگی، یہ سارے مرحلے تخلیق کے ابھی جاری ہیں۔ جو چیزیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں ان کو تو ہم ماننے پر مجبور ہیں، مان لیتے ہیں، مسلمان بھی کافر بھی۔ اور جو چیز ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، موت کو ہر بندہ مانتا ہے، پتہ ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے، لیکن موت کے بعد کی زندگی کا بہت سے کفار انکار کرتے ہیں۔ تو یہ تو مرحلے ہیں انسان۔ تو یہ تخلیق در تخلیق، پیدا کیے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں، تخلیق کے بعد تخلیق، فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں۔ ایک تو تخلیق در تخلیق ہے، جس کی تفصیل جو ہے وہ سورہ حج کے شروع میں بھی ہے اور سورہ مومنون کے شروع میں بھی ہے، وقت ختم ہو گیا ہے۔ اور فرمایا تین اندھیروں میں۔ تین اندھیرے کون سے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ دیگر مفسرین سے کہتے ہیں، ایک ماں کا پیٹ کا اندھیرا، پیٹ کے اندر جو چیز ہے وہ اندھیرے میں ہے، چاہے باہر روشنی ہو۔ پھر اس پیٹ کے اندر ایک رحم کا اندھیرا، یہ دوسرا اندھیرا ہے۔ اور پھر اس رحم کے اندر جو بچہ دانی ہے وہ اس کی جھلی۔ تو یہ تین الگ الگ اندھیرے ہیں، اور اللہ یہ تب فرما رہے ہیں 1500 سال پہلے، آج سے پہلے۔ یہ تو سائنسدانوں نے آج اس کا انکشاف کیا ہے کہ یہ اس طرح کر کے جو ہے وہ تین مرحلے، یہ تین جھلی کے اوپر رحم، اور رحم کے اوپر پیٹ۔ تو یہ اللہ نے فرمایا 1500 سال پہلے آج سے، جسے پتہ لگتا ہے قرآن اللہ کی کلام ہے، کہ بچہ جو ہے یہ ان تین اندھیروں میں ہوتا ہے، تین جھلیوں میں ہوتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، اس کے لیے ہر قسم کا اختیار ہے۔ کیا ضرورت ہے اس کو اولاد کی؟ لا الہ الا ہو، جب اللہ کے یہ سب طاقتیں ہیں تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہی ہے۔ جب یہ ساری کام اللہ کرتے ہیں، جب یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، جب یہ ساری قدرتیں اللہ کی ہیں، تو عبادت کے لائق پھر کوئی اور ہو گیا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ساری نعمتیں تو اللہ کی ہوں، عبادت کسی اور کی ہو۔ جب ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، پھر عبادت کے لائق بھی حقیقی معبود پھر وہی ہے جو پیدا کرتا ہے، جو نعمتیں دیتا ہے، جو رزق دیتا ہے، جو تدبیر کرتا ہے، جو ہر کام کرتا ہے۔ کام تو سارے اللہ کریں اور عبادتیں اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کی بھی ہو جائیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں حقیقی طور پہ سوائے اللہ کے۔ جو اللہ یہ سارے کام کرتا ہے صرف اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، کہاں تم پھیرے جاتے ہو؟ تمہاری عقل کہاں پھر گئی ہے؟ تمہاری مت ماری گئی ہے کہ تم مانتے ہو کہ اللہ پیدا کرنے والا، کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں ہے، اور تمام باقی کام کرنے والا اللہ ہے۔ جب اللہ کو اللہ کے ان انعامات کے جواب میں شکریہ ادا کرتے ہو عبادت کے طور پہ، اس عبادت میں اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کر دیتے ہو، اللہ کی مخلوق کو ہی شریک کر دیتے ہو، جس کا اس سارے کام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ کتنی غیر عقلی اور غیر منطقی بات ہے۔ جو اللہ یہ سارے کام کرتے ہیں، جو اللہ اس سارے کام میں اکیلے ہیں، تو عبادت کے لائق بھی وہ اللہ اکیلے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔